على آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور اکرم سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کو بڑی عزتیں اور کرامتیں حاصل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کی نسبت سے اس امت کو خیر الامم امتوں میں سب سے بہترین امت، خیر الامم ہونے کا شرف حاصل ہے. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت محمدیہ یعنی اپنی امت کی کئی فضیلتیں، عزتیں اور کرامتیں ارشاد فرمائیں. مثلاً یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت دیگر امتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. میری امت کثرت کے اعتبار سے باقی ساری امتوں کے مقابلے میں زیادہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، لوگوں میں تم کو واضح برتری اور فضیلت دی گئی ہے اس وجہ سے کہ تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف نیکی کے کاموں کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے رہو گے. تم نیکی کو پھیلانے والے ہو، تم خیر کو پھیلانے والے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی کو روکنے والے ہو، شر کو روکنے والے ہو. اس امت محمدیہ کی یہ شان ہے کہ امت محمدیہ کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل رہی ہے اور رہے گی قیامت تک کہ جس کا اکثر حصہ خود بھی نیکی کرے گا اور دوسروں کو بھی نیکی کے کاموں کا حکم دیتا رہے گا. دیگر امتوں میں ایسا نہیں تھا. جب تک ان کے انبیاء کرام موجود ہوتے، ظاہری وجود کے ساتھ اور ظاہری حیات کے ساتھ پچھلی امتوں کے انبیاء کرام تشریف فرما رہتے تو وہ خیر پر قائم رہتی، اور جب انبیاء کرام پردہ فرما ہو جاتے، ان کا وصال ہو جاتا، تو آہستہ آہستہ گمراہی، لادینیت، کفر اور تاریکی اس امت میں پھیلتی جاتی حتیٰ کہ وہ سب کی سب گمراہ ہو جاتی. پھر ایک نئے نبی مکرم، ایک اور نبی مکرم تشریف لاتے جو ان کو دوبارہ ہدایت کی طرف لے کر آتے. تو ایسا ہوتا رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری طور پر پردہ فرما ہو چکے ہیں اور تقریباً 1400 سال سے زیادہ ہو گزرا ہے، 14 صدیاں بیت چکی ہیں، اس کے باوجود بھی بحمد اللہ نیکی کا پرچار ہے. دین کی بات کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے، دین محمدی کا درد رکھنے والے اور دین کو تخت پر لانے کی بات کرنے والے آج بھی موجود ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے صدقے امت محمدیہ کو یہ رفعت اور شان ملی ہے. ارشاد باری تعالی ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو
اخرجت للناس، تمہیں لوگوں پر واضح برتری دی گئی ہے، تمہیں دیگر امتوں پر واضح فضیلت دی گئی ہے، شرف دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کے کام کا حکم دیتے ہو، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کا کامل و اکمل ترین حصہ ہے، دین کا کامل حصہ یہ ہے کہ خود بھی نیکی پر قائم رہو اور اپنی بھرپور کوشش کرو، اپنی صلاحیتیں صرف کرو، بات کر سکتے ہو تو بات کرو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہو تو وہ لاؤ، اپنے علم سے، عمل سے، صلاحیت سے ہمیشہ دین کا پرچار کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو دنیا پر راسخ کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اپنے کردار سے، عمل سے اس بات کی کوشش کرو۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی یہ شان کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دیگر امتوں میں بھی یہ بات تھی کہ وہ نیکی کے کام کو حکم دینے والے تھے، برائیوں سے روکنے والے تھے، پچھلی امتوں میں بھی ایسے افراد تھے، خوش نصیب تھے، مگر اس امت کی خاصیت امر بالمعروف نہی عن المنکر میں خاصیت یہ ہے کہ اس امت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام قیامت تک قائم رہے گا۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ہر طرف کفر کے تاریک اندھیرے ہوں گے، ایمان والوں کی تعداد بالکل کم ہوگی۔ اس کے باوجود امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی، ایک ندا دینے والا اعلان کرے گا کہ اس کو دیکھا نہیں جاتا ہوگا مگر آواز آتی ہوگی کہ امام مہدی کے بارے میں، امام محمد مہدی، آپ کا نام محمد ہے اور آپ کا لقب مہدی ہے، اعلان ہوگا کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہیں۔ امام محمد مہدی کے بارے میں اعلان ہوگا، غیب سے آواز آئے گی کہ یہ زمین پر اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ اس وقت بھی طواف کے دوران کئی اللہ کے نیک بندے، اولیاء اور صلحاء ایسے موجود ہوں گے جو اس آواز کو سنیں گے اور امام محمد مہدی کو پہچان لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو اس وقت بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تگ و دو کرنے والے اس وقت بھی موجود ہوں گے، یہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل رکھیں جو دین کی بات کرتے ہوں، لوگوں تک دین پہنچانے کی تڑپ رکھتے ہوں، ذوق رکھتے ہوں، جستجو ہو، دغز ہو۔ صرف دنیا داری سے کام نہیں چلے گا، دنیا داری اپنی جگہ ہے، تجارت کاروبار اپنی جگہ ہے، وہ بھی زندگی کا حصہ ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، مگر ساتھ ساتھ دین اور شریعت کو بھی وقت دیجیے۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں سے منسلک رہیں، مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ ماہ رمضان ہو یا نہ ہو، آپ کی مسجد میں 5 وقت حاضری ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ باجماعت نماز حاصل ہو جاتی ہے، مسجد سے متعلق رہنے کے اور بے شمار فائدے ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دین کا پیغام مسجد نبوی شریف ہی سے شروع کیا، وہیں سارے امور طے پاتے تھے، وہیں مدرسہ بھی تھا جہاں اصحاب صفہ ہر وقت حاضر رہتے تھے، آپ سے دین سیکھتے تھے، وہیں طریقت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، وہیں جہاد اور اسلام کو راسخ کرنے کی بھی بات کی جاتی تھی، وہیں اخلاق حسنہ کی بھی تربیت ہوتی تھی، وہیں لوگوں کے معاشی اور معاشرتی امور بھی سنے جاتے تھے، ان کو حل کیا جاتا تھا۔ مسجد ہی سب کچھ تھا، مسجد ہی سب کچھ تھا۔ مسجد اسلام کا مرکز اور محور ہے۔ اگر امت محمدیہ مسجد سے دور ہو جائے گی
تو یقین جانیے کہ صرف جماعت کی حاضری کا نقصان ہی نہیں بلکہ بے شمار نقصانات ہوں گے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کی جمعیت پارا پارا ہو چکی ہے، اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے۔ اسلام کے نوجوان جو اسلام کی قوت اور طاقت ہیں وہ مختلف خواہشات نفسانی میں بٹے پھرتے ہیں۔ دینی حمیت ختم ہو گئی، دین کی بات کرنے کی غیرت ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو لوگوں نے ایک سیاسی پلیٹ فارم کا نام دے دیا ہے۔ بتائیے دین سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ذات اقدس کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب و محبوب قرار دیا ہے اور ان کی ناموس کو اللہ رب العزت نے ساری ناموسوں پر اور ساری عزتوں پر فوقیت دی ہے، اب ان کی بات کرنا کیا ایک سیاسی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستگی اور آپ سے تعلق ہی حقیقت میں ایمان ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہو گیا تو سارے تعلق کمزور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، نیکی کے کام کرو اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، گناہوں سے روکو، برے کاموں سے روکو اور لوگوں کو روکو۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتی رہے گی اور برائیوں سے روکتی رہے گی۔ اب بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم کسی نیکی کے کام پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم دوسروں کو نہیں کہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم کوشش کرو اور جس حد تک کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو، مگر یہ سوچنا کہ جب تک میں کامل عمل پیرا نہیں ہو جاتا میں لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، ارشاد فرمائے کہ مروا بالمعروف وَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ۔ ارشاد فرمائے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اگرچہ کوشش کے باوجود تم اس پر عمل نہیں کر سکے ہو، لوگوں کو بری بات سے روکو اگرچہ تم اپنی کوشش کے باوجود اس برائی سے نہیں رک سکے ہو۔ کوشش کرو، ایسا نہیں کہ خود عمل بھی نہ کرو اور دوسروں کو بلاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود بالکل ہی کوشش نہیں کرتے۔ کوشش کی جائے اور پھر جس حد تک عمل ہو سکتا ہو کریں اور لوگوں کو بھی بلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حاضر ہوا جبکہ آپ مکہ شریف میں تھے۔ وہ کافر مشرک تھا، آ کر کہنے لگا انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ ہی وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہنے لگا تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ عمل ہے کہ اللہ پر ایمان اور یقین ہو۔ اس نے عرض کی کہ ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ ارشاد فرمایا کہ صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے۔ اس نے پھر پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ ارشاد فرمائے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا پرچار کرتے رہنا، نیکی کا پیغام عام کرنا اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنا اور روکنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دعوت دین اسی کا تو نام ہے کہ نیکی کو اپنے عمل سے، کردار سے عام کیا جائے، اتنا عام کیا جائے کہ گناہ کرنے والے کو شرم محسوس ہو۔
جب تک نیکی کا ماحول پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ ہم ایک دینی ماحول میں ہر وقت رہتے ہیں، نفسانی خواہشات ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی نفسانی تقاضے ہیں، ہم کوئی آپ سے اچھے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی عوارضات بشریہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، مگر کیا ہے کہ ایک دینی ماحول ہے، گھر میں جائیں تو ایک ماحول ہے، مسجد میں آئیں تو ایک ماحول ہے، ملنے جلنے والے لوگ بھی وہ ہیں جو دینی ہیں، ہر وقت ایک دین کا حصار قائم رہتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اچھی بات سن کر اچھی بات کر کے ہر وقت ذہن پر نیکی کی کیفیت رہتی ہے۔ اس نیکی کے ماحول اور نیکی کی کیفیت کی برکتوں سے کئی گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے اسباب مہیا کر دیے، اور اگر ایسا نہ ہوتا، ہم آپ کی جگہ ہوتے اور دیگر دنیاوی امور سے ہم بھی وابستہ ہوتے، تو عین ممکن ہے کہ کئی ایک ایسے گناہوں میں ہم بھی مبتلا ہو جاتے جن گناہوں سے آپ نہیں گزرے ہوں گے۔ تو ایک ماحول جب تک پیدا نہیں ہوتا تب تک نیکیاں کرنا آسان نہیں ہوتا اور گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ماحول فراہم ہوتا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ فراہم کیا جاتا ہے۔ گھر میں والد چاہے تو اپنے بچوں کو نیکی کی بات کو حکم دے، وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو پیار سے سمجھائے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، مسلمان اور کافر میں سب سے بڑا فرق تو نماز کا ہے، تم نماز نہیں پڑھتے تو مسلمان کیسے ہو؟ اس طرح تنبیہ کرے، توبیخ کرے، اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنی اہلیہ کو سمجھائے، اگر وہ دیندار نہیں، نماز نہیں پڑھتی، بے پردہ ہے تو اس کو پردے کے معاملات اور پردے کے امور کی افادیتیں بتائے۔ ایسے ہی اگر شوہر میں کوئی خامی ہے تو دیگر فریق کا تقاضا بنتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے گھر میں دین کا ماحول اور نیکی کا ماحول پیدا کرے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم ایک دوست کے ہاں گھر میں دعوت کے لیے گئے تو وہ دوست بتانے لگے کہ کبھی زندگی کے کسی دورانیے میں ہمارا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، جب نکاح ہوا، شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نیک بیوی عطا فرمائی جس نے مجھے بدل دیا، گھر میں ایسا نیکی کا ماحول کریٹ کیا اور نیکی کا ماحول پھیلایا اور نیکی کی بات اس طرح بتائی کہ خود بخود خیر ہمارے رویے اور اخلاق میں سرایت کر گئی۔ تو بتائیے ماحول کی برکتیں ہیں کہ نہیں؟ اگر عمل بالمعروف نہی عن المنکر سرے سے ختم ہو جائے تو ماحول ختم ہو جائے، اور جب ماحول ختم ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت بے دین گھرانوں میں ہو رہا ہے۔ صرف نام کے مسلمان ہیں، باقی کچھ بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، لباس سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ مسلم ہے، بات سنو تو بات سے بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ ان کے پسندیدہ شخصیات وہ ہیں جو بے دین ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی محبتیں اور اخوتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبتیں قائم ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو سن کر تو بہت خوف معلوم ہوتا ہے کہ المرء مع من احب، جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو محبتوں کے پیمانے اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ ماحول نیکی کا نہیں ہوگا، اور ماحول اس وقت تک نیکی کا نہیں ہوگا جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رواج نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، بری بات سن کر اس سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، شب جمعہ ہے، برکت والی رات ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،